السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے برتھ ڈے کے متعلق۔ یہ ایسا رسم ہے دن پہ دن بڑھتے جا رہا ہے۔ یہ رسم میں ہر کوئی امیر سے لے کے غریب، کھانے کے لیے گھر میں پیسہ نہیں لیکن برتھ ڈے منانے کے لیے ہر کسی کے پاس پیسے آ جاتے ہیں، جو کہ کرنا جائز نہیں ہے۔ آج انسان اس کے پیچھے اتنا دوڑتے چلا جا رہا ہے، کہیں سے بھی بس بچہ 1 سال کا ہو جائے اور اس کا برتھ ڈے منائے۔ بتاؤ، کوئی شخص 25 سال کا ہو گیا اور وہ اپنا برتھ ڈے منا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کی عمر 30 سال رکھی ہو، تو بتاؤ جب جس دن وہ 25واں منا رہا ہے تو وہ اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ میرے زندگی کے صرف ابھی 5 سال باقی رہ گئے، میں 5 سال کے بعد مرنے والا ہوں۔ دیکھو، موت کس کو بھی نہیں پتا اللہ کے سوا کہ کب آنے والی ہے، لیکن برتھ ڈے منانا ایسا ہے، ہم موت کے قریب جاتے ہیں۔ 35واں اگر منا رہے ہوں، 40واں اگر منا رہے ہوں، جب سال پہ سال بیتتے جاتے ہیں تب ہم موت کے قریب جاتے ہیں۔ تو موت کے قریب جانے کے لیے غم منانا چاہیے یا خوشی منانا چاہیے؟ یہ چیزیں یہودیوں کی ہے۔ دیکھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی ایک بات بتاؤ، محرم کے روزے آئے تھے، ٹھیک ہے؟ ہم نے محرم کے روزے کتنے رکھا؟ سب نے 2 رکھا۔ ایک کیوں نہیں رکھا؟ ایک کیوں نہیں رکھا؟ وہ تو 10ویں محرم کا ہے نا، ایک ہی رکھنا چاہیے، تو ایک کیوں نہیں رکھا؟ اس لیے نہیں رکھا کیونکہ یہودیوں نے 1 رکھا ہے۔ ہم نے اس لیے نہیں رکھا کہ یہودیوں نے 1 رکھا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آتے سال تک اگر میں زندہ رہا تو اب میں یہاں سے 2 روزے رکھوں گا، اس لیے ہم کو 10 اور 11 رکھنے کا حکم ہے۔ عبادت کے اندر بھی یہودیوں کو طریقے، یہودی کے مشابق اللہ کے نبی نے چلنے کو منع کیا ہے، تو بتاؤ پھر یہ رسموں کے اندر ہم کیسا چل سکتے ہیں؟ اس کے اندر ہم کیسا چل سکتے ہیں؟ اس کو ہم جائز سمجھتے ہیں۔ ہاں، بعض لوگ یہ بولتے ہیں ہم لوگوں کو تھوڑی نہ بلا رہے ہیں، صرف کیک کاٹ رہے اور ہمارے گھر میں ہی کھا رہے۔ ارے کیک کاٹنا ہی تو منع ہے، اس دن خوشی منانا تو منع ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم بس 4 بچوں کو بلا کر گھر میں بس کھانا کھلا دیتے ہیں، کھیر بنوا لیتے ہیں، کیک نہیں کاٹتے۔ وہ بنانا ہی منع ہے، اس کے اندر سیلیبریشن کرنا ہی ہم کو منع ہے۔ اگر تم کو منانا، خوشیاں منانے کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں۔ دیکھو، بچے کا جب قرآن مکمل ہوتا ہے تب خوشیاں مناؤ، جب بچہ حافظ بن جاتا ہے تب خوشیاں مناؤ۔ اگر بچہ سیڑھی سے گر گیا، اس کا پیر ٹوٹا تھا یا ٹوٹنے ہی والا تھا، تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تو نے میرے بچے کو پیر توڑنے سے بچا دیا، اس پر بھی خوشی مناؤ۔ تب نہیں مناتے، ہم لوگوں کو بلاتے نہیں۔ ہاں، بچہ جب حافظ بن جاتا ہے تب نہیں بلاتے۔ جب بچے کا قرآن مکمل ہو جاتا ہے، بہت سے مائیں مسجد کے اندر جب بچے کا قرآن مکمل ہو جاتا تو اتنا سی مٹھائی بیچتی ہے، حالانکہ مسجد میں بہت سارے بچے ہوتے ہیں، وہاں پہ خرچہ کرنے کے لیے بس 20 اور 40 روپے کی بس مٹھائی جاتی ہے، اور برتھ ڈے کے اوپر ہزاروں سے خرچہ ہوتے ہیں، کیونکہ وہ چیز سمجھ میں آتی ہے۔ اور بتاؤ، سال تو ایسے ہی جا رہے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ ابھی ہم اتنے سال کے ابھی ہوئے تھے، 6 مہینہ تو ہوا، ایسا فیلنگ انسان کو آتی ہے۔ تو ہم کو کتنے خوف زدہ ہونا چاہیے۔ ہم اللہ کے پاس جانا ہے، ہم کو اللہ کو منہ دکھانا ہے ہم کو، تو ہم یہودی کے مشابہ، یہودی کے طریقے پہ کیسا چل سکتے ہیں؟ ہم نے ایمان لائے، سارا ایمان ہمارا یہیں پہ سلب ہو جاتا ہے۔ اگر ہم ان کے طریقے پہ چلو گے، ہمارا ایمان ہی یہاں پہ پورا سلب ہو جاتا ہے۔ خوشیاں منانے کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں، یہی نہیں ہے برتھ ڈے۔ تو ہر کوئی انسان آج کل برتھ ڈے بالکل اللہ سے استغفار توبہ کرو۔ اور بعض لوگ یہ غلط کہتے ہیں کہ وش کرنا کیسا ہے؟ کیوں کرے وش؟ ہم برتھ ڈے نہیں مناتے، لیکن کسی کے یہاں کا برتھ ڈے کا کھانا آ جائے، چاکلیٹ آ جائے تو اس کو کھا لیتے۔ بتاؤ، اگر ہم برتھ ڈے نہیں مناتے، بعض چاکلیٹ بانٹتے ہیں بچے، تو وہ چاکلیٹ جو ہم بانٹ رہے ہیں نا، ان کے قبر میں بھی ہم سانپ بچھو کو اتار رہے ہیں اور ہمارے قبر میں بھی اتار رہے ہیں۔ اگر کوئی شخص تقوی والا ہو، اگر وہ ہمارے برتھ ڈے کا کھانا کھا رہا ہو، تو بیچارے کو ہم کیا، ہمارے وجہ سے اس کا ایمان کیا ہو رہا ہے؟ سلب ہو رہا ہے۔ یہ بھی بات کا ہم کو دھیان رکھنا ہے۔ جب بھی آئے، کہاں سے بھی کچھ آئے، تو دیکھیں حلال ہے یا حرام ہے، کہ یہ کھانا جائز ہے یا نہیں، تحقیق کر کے اس کو کھانے کی کوشش کریں۔ ایسے بس آ گیا اور کھانا لے، ایسا کھائے گے تو اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو مٹھی بھر بھی قبول نہیں کرے گا، نہ ہی ہماری دعائیں قبول ہوگی۔ تو جب بھی کہاں سے کھانا آئے، برتھ ڈے کا ہو، منا رہے نہیں ہے تو کھائے بھی نہیں ہم۔
منانا نہیں ہے تو پھر ہم کو کھانا بھی نہیں ہے. تو انشاءاللہ یہ چیز پہ غور اور عظمت کریں اور اس پر عمل کرنے والے بنے. سننے والے تو بہت ہو گئے, ابھی بولنے والے بہت ہو گئے ہیں, بس عمل کرنے والے نہیں ہے. تو ہر کوئی شخص اللہ سے مانگے کہ یا اللہ ہم سب کو عمل کرنے والا بنا دے موت تک, ہے نا. علم چاہے کتنا بھی سیکھ لو, ثواب اتنا ملے گا جتنا کہ عمل ہوگا. استغفار کرے جتنی زندگی میں تو ہو گئی ہماری, توبہ کرے, اللہ سے مانگے کہ اللہ آج میں اتنی سال کی ہو گئی, اللہ میری اتنی سال کی زندگی میں کتنے گناہ ہو گئے ہوں گے, اللہ تو معافی پہ قادر ہے, اللہ تو معاف کر دے. اللہ سے ایسی اچھی اچھی نیتیں بناتے رہیں اور پچھلی زندگی پہ جو گناہ کی زندگی ہو گئی اس پہ توبہ استغفار کریں, اور آنے والی جتنی زندگی ہماری بچی ہے اسے اللہ تعالیٰ سے خیر عافیت والی مانگے انشاءاللہ. اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے, عمل کرتے ہوئے دوسرے تک پہنچانے والا بنا دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.